ابو ملیح اپنے والد حضرت اسامہ بن عمیر حضلی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خیانت کے مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں فرماتا اور نہ کوئی نماز وضو کے بغیر قبول کرتا ہے۔ حضرت عمرو بن شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالدار کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لینا اس کی بے عزتی اور سزا کو حلال کر دیتا ہے۔ ابن مبارک نے کہا، اس کی بے عزتی کو حلال کر دیتا ہے، یعنی اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے، اور اس کو سزا دینا حلال ہے، یعنی اسے قید کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو قبشہ سعید بن عمرو انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت کی مثال 4 افراد کی سی ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے مال اور علم سے نوازا، وہ اپنے مال میں علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اسے جائز مقام پر خرچ کرتا ہے۔ ایک دوسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا اور مال نہیں دیا، وہ کہتا ہے، اگر میرے پاس بھی اس شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس مال سے ایسے عمل انجام دیتا جیسے یہ نیک مالدار انجام دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثواب میں یہ دونوں برابر ہیں۔ اور ایک تیسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا اور اسے علم نہیں دیا، چنانچہ وہ اپنے مال کو اندھا دھند صرف کرتا ہے، یعنی ناجائز مقام پر خرچ کرتا ہے۔ اور ایک چوتھا آدمی وہ ہے جسے اللہ نے نہ علم دیا نہ مال دیا، وہ کہتا ہے، اگر میرے پاس اس برے مالدار شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس مال سے ایسے کام کرتا جیسے یہ برا مالدار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں یعنی تیسرا اور چوتھا گناہ میں برابر ہیں۔